ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے ہے کہ وعظ کہنے کے لیے علماء کرام کا پیسے فکس کرنا یا رقم لینا، اس کی کیا صورتیں ہیں؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر جو چند صورتیں بتائی ہیں، میں اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ وعظ و نصیحت کے لیے یا نعت خوانی کے لیے پیسے وغیرہ لینے کا شرعاً کیا حکم ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ نعت خوانی یا وعظ وغیرہ محض اس لیے کرتا ہے یہ شخص کہ اس کو مال جمع کرنا ہے، یعنی اس کے پاس مال آئے گا، پیسے آئیں گے، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ یہ خبیث مال ہے، یعنی ایسا کرنا جائز نہیں ہے، جبکہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کیا جائے بلکہ مال و دولت کے لیے کیا جائے تو یہ شرعاً جائز بھی نہیں، اور اس کی جو رقم ہوگی وہ بھی مال خبیث ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ شخص جانتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے اس کی خدمت کی جائے گی اور اس کو اس خدمت کی یعنی رقم کی ضرورت بھی ہے، جبکہ اس کی مراد جو وعظ اور نصیحت یا نعت شریف پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے، تو یہ صورت پہلی صورت سے کم سخت ہے، یعنی اس میں وہ حکم نہیں ہے جبکہ یہ حاجت مند بھی ہو۔ اور پہلی صورت میں مال کا طلب کرنا، یعنی کہ میں وعظ کہنے آؤں گا، میں بیان کرنے آؤں گا تو مجھے بدلے میں 10,000 یا پھر میرے بیان کرنے کی جو قیمت ہے وہ 30,000 ہے، تو یہ مال خبیث اور حرام ہے۔ اور اگر یہ ایسا فقیر نہیں کہ جس کو سوال کرنا یعنی مانگنا جائز ہے تو پھر اس کے حق میں یہ حرام مال ہے، اور اگر یہ ایسا شخص ہے کہ اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے، مگر اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے کہ مانگنے والوں کے لیے سوال جائز ہو۔ سوال جائز ہے، اس کی بھی چند صورتیں ہوتی ہیں کہ کون شخص سوال کر سکتا ہے، ہاتھ دراز کر سکتا ہے اور کون نہیں کر سکتا، لہٰذا دوسری صورت پہلی سے کم سخت ہے۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی بیان اور نعت خوانی اللہ رسول کے لیے کرتا ہے، اپنی آخرت ثواب اور ثواب پانے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے، اور اس کا جو مقصود ہوتا ہے وہ صرف لوگوں کی اصلاح مقصود ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقانیت کو، اس کے دین کے غلبے کو، اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کے غلبے کے لیے وہ بیان کرتا ہے، باطل کے رد کے لیے بیان کرتا ہے، اور یہ سارا معاملہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور لوگ اس کی خود بخود خدمت کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جیسے مشہور ہے کہ علماء یا خطیب بیان کرنے آئیں گے یا نعت خواں نعت پڑھنے آئے گا، لیکن وہ اللہ رسول کے لیے رہا ہے، ان کی تعظیم کے لیے وہ بیان کرنے آئے، مگر لوگ ان کی خود خدمت کرتے ہیں، جس کو عام زبان میں نذرانہ کہا جاتا ہے۔ اب چاہے وہ دوران بیان ان کو نذرانہ دیتے رہیں لوگ عقیدت میں، یا پھر بلانے والے نے رخصتی کے وقت ان کو نذرانہ یا بیان اپنی جو ہے تعظیم کی نیت سے خود دیا، تو یہ صورت بالکل جائز ہے اور بنا شبہ یہ حلال بھی ہے اور اس میں حرج بھی نہیں ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے، یعنی بلانے والی کمیٹی کو یہ کرنا چاہیے کہ جاتے وقت، اور اس میں ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بیان کرنے والے کو خود یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس کو نذرانہ ملنا ہے یا نہیں ملنا، اس کے دل میں اس چیز کی کوئی بھی ذرا سی بات نہیں ہوتی، مگر وہ صرف بیان کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اب آتے وقت اگر اس کو خود بخود یہ لوگ دے دیں اور یہ بھی نہیں پتہ اور کوئی فکس بھی نہیں ہے کہ کتنا ملا کتنا نہیں، تو یہ صورت تیسری والی جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لہٰذا وہ تمام صورتیں جو اس کے اندر مانگنے کی ہیں، وعظ اور نصیحت نعت شریف پڑھنے کے لیے فکس کرنے کی ہیں، تو یہ صورتیں ناجائز ہیں، اور اگر سوال اس کو کرنا حلال ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر یہ اتنا فقیر ہے کہ اس پہ کھانے کی گنجائش نہیں ہے، یا ایسا مسکین ہے کہ جس کو سوال جائز ہے تو اس کو سوال جائز ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے کھانے پینے کی اس پہ گنجائش ہے اور یہ شرعی طور سے مسکین بھی نہیں تو اس کو سوال نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، علماء اگر بیان کرنے آتے ہیں، لوگ جو نذرانہ خود تقریر کے دوران نعت شریف پڑھنے کے دوران خود دیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے وعظ کرتے وقت بیچ میں اور آخر میں وداعی کے وقت بھی اگر دیں گے تو اس میں حرج نہیں ہوگا جبکہ یہ فکس نہ ہو۔ ہاں، اگر کوئی عالم دین اپنے شہر سے دوسرے شہر آپ کے لیے جاتا ہے اور وہ اس کے اندر جو وہاں کی کمیٹی ہے یا انتظامیہ ہے وہ ان کے آنے جانے کے اخراجات کو اپنے ذمہ لیتی ہے، مطلب یہ کہ ٹکٹ وغیرہ کرانا یا جو ان کے خرچے سفر کے ہوں گے، اگر وہ اس سفر کے خرچے کو اٹھاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے،
مگر اپنے منہ سے واضح اور نصیحت کے لیے طلب کرنا، اسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے منع فرمایا ہے، ناجائز کی صورت فرمائی ہے، اور خود دینے کو جس کو نذرانہ کہتے ہیں وہ چیز جائز ہے۔ اب ان دونوں میں فرق ہوتا ہے کہ خود مانگنا اور پبلک کا یا پھر ذمہ دار کا خود دینا، ان میں فرق ہوتا ہے، مگر اکثر وہابی اس میں فرق جو ہے وہ نہیں سمجھتے، یا بعض لوگ ایسی دلیل لاتے ہیں فتاوی رضویہ سے کہ فتاوی رضویہ نے اعلیٰ حضرت نے نعت کے پیسوں کو منع فرمایا ہے، بیان کے پیسوں کو منع فرمایا ہے، تو اس پیسوں کی قسم ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا ہے، کس قسم کا پیسہ منع ہے اور کس قسم کا جائز ہے، اور اس میں بھی پیسوں میں دو صورتیں ہیں جو کہ میں نے بیان کر دی۔ تو لہٰذا اگر یہ شخص جانے کے لیے اپنے ٹکٹ وغیرہ کا انتظام ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں جبکہ دور ہو۔ اور ایک شرعی حیلہ بھی ہوتا ہے، جیسے کسی کو یہ نہیں پتہ کہ اس کو 2 دن آپ کو یعنی بیان کروانا ہے کسی عالم دین کو، اور وہ سچ سے یہ چاہتا ہے کہ اس 2 دن کی اس کو قیمت ملے، تو شرعی حیلہ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ کمیٹی والے اس عالم دین کو یہ کہیں کہ 2 دن آپ کو جو ہے ہمارے گھر پہ ٹھہرنا ہے، اور آپ سے ہم جو کام چاہیں وہ لے سکتے ہیں، اور یہ 2 دن کی قیمت ہم آپ کو 20,000 30,000 روپے دیں گے، اور اس پہ وہ جو ہے یعنی طے کر لے اپنے دن کی قیمت کہ میں 2 دن تک آپ کی خدمت میں رہوں گا، آپ چاہیں مجھ سے کوئی بھی کام لے، تو 2 دن اگر وہ اس کو یہ رقم جو دن کی فکس ہوگی تو پھر یہ اس کے وقت کی رقم فکس ہو سکتی ہے، پھر ان 2 دنوں میں وہ ان سے بیان کروا لے، اور یہ بیان جو ہے وہ کر سکتا ہے، تو پھر ایسی صورت ایک حیلے کی نکلتی ہے تیسری، جو اکثر امامت وغیرہ کے لیے علماء بیان کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل کے لیے آپ علماء اہل سنت سے روبرو رابطہ کریں، فیس ٹو فیس جا کے امام صاحب سے مسجد میں ملا کریں، اور اس طریقے کی چھوٹی باتیں معلوم بھی شریعت کی کر لیا کریں گے امام صاحب، بیان کرنے کے لیے جائز صورت کیا ہوتی ہے، حیلے کی صورت کیا ہوتی ہے۔ تو یہ تفصیل میں نے آپ کو جو ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فتاویٰ کی خلاصہ میں نے عرض کر دیا۔ اب کوئی کمنٹ باکس میں کسی ایک پرٹیکولر اسکالر کا نام لکھ کر نہ پوچھیں کہ فلاں شخص اتنے روپے مانگتے ہیں، کیا یہ جائز ہے، فلاں شخص اتنے روپے مانگتے ہیں، کیا یہ جائز ہے، یا یہ نعت خوانی کرنے والا اتنے روپے مانگتا ہے، کیا یہ جائز ہے۔ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے وہ میں نے سوال میں بتا دیا۔ حکم شریعت کا سب کے لیے یکساں ہوتا ہے، جو ہیلے کی صورت ہوتی ہے وہ بھی میں نے بتا دی کہ اگر کوئی شخص پیسہ فکس بھی کرتا ہے تو اس میں ایک ہیلے کی جائز صورت نکلتی ہے۔ اب ایک ایک کا نام لے کر میں جواب نہیں دوں گا، بلکہ جو شریعت کا مسئلہ تھا وہ میں نے ایک آزادی کے طور پہ بالکل بتا دیا، اور وہ حکم سب پہ یکساں نافذ ہوگا، کسی پرٹیکولر شخص کے لیے وہ نہیں ہے۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار